أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. آج کے اس خوبصورت پروگرام کے صدر عالی وقار مولانا مقصود عالم صاحب نقوی زید مجید اور ہمارے سینئر ساتھی گرامی قدر، شروع سال سے میں ان کو دیکھتا رہا اور یہ خواہش رہی، مگر آج اس پروگرام کی برکت ہے اور آپ ذمہ داران اور منتظمین کی یہ کوشش سے ماشاءاللہ کم از کم ساتھ میں بیٹھنے کا موقع مجھے مل گیا ہے، اگرچہ علمی اعتبار سے اس لائق نہیں ہوں. اس پروگرام میں شریک ہونا اور پھر آپ حضرات کے روبرو ہونا خود میرے لیے باعث مسرت بھی ہے اور سعادت مندی کی بات بھی ہے. یہ پروگرام کئی جہتوں سے اپنے اندر امتیازات رکھتا ہے اور اگر مبالغہ نہ ہو تو میں کہوں گا کہ یہ پروگرام مستقبل کے جس روشن تاریخ کے لیے نقش اول ثابت ہو رہا ہے اور اس نے دربھنگہ کے آئندگان کے لیے جو ایک نمونہ چھوڑ دیا ہے، اس کے لیے آج کا یہ پروگرام ایک تاریخی پروگرام ہے. آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے برادر گرامی وجیہ اللہ بھائی نے مجھے یہ اطلاع دی کہ ہم لوگ ندائے دربھنگہ کے نام سے میگزین نکالنا چاہتے ہیں. تو یہ سن کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی، اس لیے کہ تقریباً 4 سال سے میں خود بھی ندوے میں پڑھ رہا ہوں اور مختلف صوبوں کے طلباء یہاں پڑھتے ہیں اور کئی صوبوں کی یونٹی یہاں بنی ہوئی ہے. کشمیر کے طلباء ہیں، مہاراشٹر کے طلباء ہیں اور دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے، اور ان تمام صوبوں کے طلباء کی کسی نہ کسی اعتبار سے اپنی یونٹی ہے، اپنی جماعت ہے. اور جماعت اور یونٹی اگر علم کی بنیاد پر ہو، یہ تعلقات اگر استوار کیے جائیں علم کی بنیاد پر، علم و فکر کی بنیاد پر، تو اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے اور اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. مگر اب تک باعث افسوس بات یہ تھی کہ ان تمام صوبوں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے، لیکن ہمارا صوبہ بہار اس طرف سے ایسی کوئی تنظیم، کوئی ایسی جماعت یا کوئی ایسا اقدام نہیں ہوا تھا. تو ایک ایسے جب ماضی میں اس کا کوئی نمونہ نہ ہو، سوچنے کا کوئی زاویہ نہ ہو، کوئی طالب علم کھڑا ہو کر کے پہلی مرتبہ یہ اختراعی فکر پیش کرے، تو یقیناً یہ اس کی خود تخلیقی صلاحیت کو بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر الگ سے سوچنے کا اللہ نے اس کے اندر یہ مادہ رکھا ہے. تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی اور میں نے جہاں تک ہو سکا میں نے اس کو حوصلہ افزائی بھی کی اور میں نے کہا کہ مجھ سے جس حد تک ہو سکے انشاءاللہ میں آپ کے شانہ بشانہ رہوں گا. ظاہر ہے کہ میں عمل میں اس میں شریک تو نہیں ہو سکا، لیکن جن مراحل سے گزر کر کے آج کا یہ پروگرام مرتب ہوا ہے اور آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، انعامات سے آپ کو نوازا گیا اور حضرت مولانا بھی یہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھی بھی یہاں ہیں، ان تمام پروسیس سے گزرتے ہوئے جب جن مرحلوں سے یہ گزرے ہیں مجھے بتاتے رہے، مجھے مطلع کرتے رہے، ان کا حسن ظن تھا اور اس کے بعد یہ مرحلہ سارا طے ہوا اور آج کا یہ پروگرام آپ کے سامنے ہے. اس موقع سے قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، شاید میرے بہت سے ساتھیوں کو حیرت بھی ہوئی ہو، اس لیے کہ اس آیت کا عام طور پر جو محل ہے وہ تبلیغی جماعت میں آیت پڑھی جاتی ہے، اور جب بھی آیت کہیں پڑھی جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اور اس خاص طبقے سے ہے کہ جہاں یہ خاص جماعت جاتی ہے اور خاص طریقے سے ان کو اللہ کی طرف بلاتی ہے. حالانکہ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کے اصل مخاطبین تمام امت اسلامیہ ہے، امت اجابت ہے، اور للناس میں الناس سے جو لوگ مقصود ہیں وہ غیر مسلم لوگ ہیں. کنتم خیر امت، یہ تمام مسلمانوں کو کہا گیا کہ بلا استثناء باز تمام مسلمان خیر امت ہیں، اور یہ فائدہ مند ہے کن لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہیں ان کو؟ للناس، ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی دعوت سے، جو ایمان سے محروم ہیں. لیکن اس آیت کا موضوع جو ہے مسلمانوں کے اندر محدود کر دیا گیا. میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے آپ حضرات کے سامنے صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس کے آگے اللہ نے جو چیزیں بیان فرمائی بطور علت کی، اس امت کا امتیاز اور اس کو سابقہ تمام امتوں پر جو فضیلت اور جو تفوق ہے وہ اس بنیاد پر ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. گویا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یقین تو تمام مسلمانوں کو ہے، لیکن اس سے پہلے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ اس پوری امت میں خاص جماعت اس خاص مقصد کے لیے ہمیشہ ہونا چاہیے جو اس فریضے کو انجام دیتی رہے. اور بلا شبہ اس فریضے کی انجام دہی کے لیے
تمام مسلمانوں سے جو جماعت منتخب ہو کر کے آتی ہے، جو افراد منتخب ہو کر کے آتے ہیں اور ان کی افراد سازی کی جاتی ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے اور مستقل ان کو تیار کیا جاتا ہے، وہ مدارس کے طلباء ہیں، وہ مدارس میں تربیت پانے والے افراد ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر پوری امت کی نگاہ ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو پوری امت کے نمائندے ہیں اور ہر سطح پر یہ امت کی نمائندگی کرنے کا مستحق بھی ہیں اور امت کا ان پر حق ہے کہ ان سے اپنی نمائندگی مانگے۔ لیکن اس موقع پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پوری امت نے ہم سے جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں اور ہمارے اوپر امت کی نمائندگی کا جو بار ہے، کیا ہم اس لحاظ سے اس سیاق میں اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ یہاں سے نکلنے کے بعد ہم ایک دوسرے میدان میں ہوں گے، ہم میدان عمل میں ہوں گے، بہت سارے چیلنجز سے ہمیں نمٹنا ہوگا۔ ہر علاقے اور ہر خطے کی اپنی اپنی ضروریات ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا خاص پس منظر ہے۔ ظاہر ہے بہار کے حالات جو ہیں، وہاں کی جو ضروریات ہے، وہاں کی جو فکر ہے، وہ دوسرے صوبوں سے مختلف ہوں گی، وہاں کے حالات دوسرے صوبوں سے مختلف ہوں گے، وہاں کے لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا معیار الگ ہوگا، انداز الگ ہوگا۔ ہم جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں وہاں کے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے جانا ہے، یہ خاص بات ہے۔ اور عمومی بات یہ ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء اور مدرسہ میں تربیت پانے والے وہ افراد کہ جن کو تمام امت اپنے مستقبل کی قیادت کے لحاظ سے قیادت کی امید سے دیکھ رہی ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس وقت کے حالات کیا ہیں اور ان حالات کے پس منظر میں ہم کس طرح کی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، مدارس میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں یا دین کی جو کچھ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اگر اس کو خلاصے کے طور پر ہم دو لفظوں میں کہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین کا تعارف اور دین کے دشمنوں کا تعاقب، دین اسلام کی تبلیغ اور دین اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات و شبہات کا رد اور دین کا دفاع، یہ دو بنیادی محاذ ہیں کہ جن محاذوں پر جا کر کے ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے، امت کی خدمت کرنی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دین کی خدمت کرنے کے لیے، اسلام کی خدمت کرنے کے لیے صرف صلاحیتوں کا ہو جانا اور علم میں گہرائی کا پیدا ہو جانا اور محض اپنی ذات کو تیار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے علم کو، اپنے کردار کو اور اپنے دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو مختلف ذرائع ہیں، ان میں سب سے مؤثر ترین ذریعہ اور سب سے مؤثر ترین ہتھیار جو ہو سکتا ہے وہ ہے ہمارے پاس زبان اور بیان، اور دوسرا قلم۔ زبان و بیان کی صلاحیت، تقریر کی صلاحیت اور دوسرا تحریر کی صلاحیت۔ ہمارے پاس قوت بیان ہونی چاہیے، اور یہ قوت بیان یا پیشکش کا انداز یہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے۔ گفتگو کا اسلوب زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے۔ کبھی مناظرے کا اسلوب تھا، آج مناظرے کا اسلوب نہیں ہے۔ آج اکیڈمک ماحول میں لوگوں کو سمجھانے کا، لوگوں کی شبہات کو، ان کے اندر کی الجھنوں کو، ان کے اضطرابات کو سمجھ کر کے معقول انداز میں ان کے اعتراضات کا جواب دینا اور اسلام کی افادیت کو اپنی سطح پر لا کر کے لوگوں کو سمجھانا، یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے، اس وقت جس قسم کے فتنوں سے ہمیں سامنا ہے، ہر قسم کے فتنوں سے سامنا کرنے کے لیے اور ان سے نمٹنے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی بنیادی طور پر ضرورت پڑے گی۔ ایک تو یہ کہ خود اپنے اسلام کا گہرا فہم، اپنے دین کے اندر گہرا فہم، اور دوسرا ان کے اعتراضات کو سمجھنا، ان کے شبہات کی نوعیت کو سمجھنا، ان کے ذہن کی بے چینی کیا ہے، ان کے اندر سوالات کس طرح کے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو خود اپنے اندر کے پیغام کو سمجھنا ہے۔ ہم نے جس دین کو سمجھا، ہم نے جس دین کو پڑھا مدارس کے اندر، مدارس کے کیمپس میں رہ کر کے اس کے اندر گہرائی اور فہم پیدا کرنا، اور جس ماحول میں ہم جائیں گے، جس سماج میں ہم جائیں گے، اس سماج میں پرورش پانے والے افراد، نوجوان، ان کے ذہنوں میں کس قسم کے سوالات ہیں اس کو سمجھنا۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو دوسرا مرحلہ آئے گا اسلام کو پیش کرنا اور پھر ان کے اشکالات کا جواب دینا۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم دو چیزوں کا سہارا لیں گے۔ ہمارے پاس زبان اس معیار کی ہونی چاہیے مخاطب جس معیار کو سمجھتا ہے، اور ہمارے پاس ہمارے قلم میں وہ طاقت ہونی چاہیے، ہمارے قلم میں وہ زور ہونا چاہیے کہ جس زور قلم کے ذریعے سے ہم باطل طاقتوں کو جواب دے سکیں، اسی معیار کا جواب دے سکیں۔ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کے وسائل بہت بڑھ گئے ہیں، اور اسی طریقے سے علمی دنیا میں ترقی کے بھی بہت سے وسائل بڑھ گئے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ان وسائل کو ہم استعمال کریں، ہم زبان کی قوت بھی حاصل کریں، ہم بیان میں بھی ہم اپنے اندر وہ کشش پیدا کریں کہ ہم جہاں گفتگو کریں تو ہماری گفتگو لوگوں کے دلوں کو اپیل کرے، لوگوں کے ذہن کو اپیل کرے، اور دوسری بات ہمارے قلم میں وہ کشش پیدا ہو، ہمارے قلم میں وہ جاذبیت ہو کہ ہماری تحریر کو جو پڑھے
उस तहरीर को पढ़ने के बाद ठहर करके गौर करें। ये जो निदाए दरभंगा है, इस निदाए दरभंगा के नाम से मैगजीन के इजरा किए जाने का ये सिलसिला जो बिरादर गिरामी वजीहुल्लाह और उनके साथ जो दीगर पूरा हमला है, मैं सबके नाम भी नहीं जानता, वरना सब इस लायक है कि सबका नाम लिया जाता है कि करके वक्त भी कम है। और आप सब जानते हैं निसार भाई हैं और दीगर अफराद सब यानी जिनके नाम नहीं ले पा रहा वो भी और जिनके नाम ले लिया सब इस बात का मस्त है, इसलिए कि हिस्सा सबका बराबर है, कुछ लोग आगे होते हैं। ये मैं समझता हूँ कि उसी की सबसे पहले बुनियादी कड़ी है। हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से आप जाएंगे तो अक्सर हमारे साथी वो होंगे जो मैदान अमल से मुंसलिक होंगे। वहाँ जाकर के आपको तबलीग का काम करना है, दीन के दिफा का काम करना है, लोगों की जहन साजी करनी है और इस्लामी माशरा कायम करना है। ये जो निदाए दरभंगा है ये उसी की पहली कड़ी है। गोया यहाँ से तमहीद बन गई है। अब आपका हौसला हो गया है, अब आप यहाँ से जाएंगे तो आप दीन की खिदमत कर सकते हैं और माशरे में अपनी अफादियत को साबित कर सकते हैं। ये बात, दूसरी बात मुझे अर्ज करनी है इसके ताल्लुक से कि आप हजरात ने इसकी दाद बेल डाल दी है कि निदाए दरभंगा के नाम से मजल्ला शाया होता रहे और हर साल हो, लेकिन मजल्ले का शाया हो जाना और इसका इजरा होना ये सिर्फ मकसूद कुल नहीं है, बल्कि ये एक उन्वान है। निदाए दरभंगा एक उन्वान है और उसके ज़ैल में कई मकासिद हैं। उन मकासिद में से मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा और अहम मकसद ये है कि इलाके के अफराद के दरमियान इल्मी बुनियाद पर ताल्लुकात को कायम करना है। हम यहाँ साल तक रहते हैं लेकिन हम जान नहीं पाते कि हमारे इलाके के हैं किसकी क्या ज़रूरत है, कौन किस बुनियाद पर किसी के काम आ सकता है। मुमकिन है बहुत से साथी आप में से होंगे जो कई साल से यहाँ पढ़ रहे हैं लेकिन किसी को नहीं जानते थे, लेकिन जब ये जमईयत बनी है और जमईयत ने आपको मिल बैठ कर यहाँ मुलाकात करने का मौका फराहम किया, तबादले ख्याल का मौका फराहम किया, तो आप आपस में एक दूसरे से शनासा हो सकते। तो इस जमईयत का एक बुनियादी मकसद ये भी है ताल्लुकात को इल्मी बुनियाद पर उस्तवार किया जाए। हम जहाँ भी रहें इल्मी बुनियाद पर इस ताल्लुकात को बाकी रखते हैं और यहाँ से जब हम अपने इलाकों में भी चले जाएं तो वहाँ भी इलाके में जब आपको काम करना हो तो ये ताल्लुकात वहाँ काम आए। अगर ये ताल्लुकात इलाके में दीनी बुनियाद पर हम काम करेंगे, अगर वहाँ ये काम ना आ सके तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ इस तमहीद को बांध दें, जब तक हम यहाँ रहें तो तबादला ख्याल करते रहें एक दूसरे से। मुझे बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आदमी तन्हाई में रहता है तो उसके हौसले पस्त हो जाते हैं, जज्बात सर पड़ जाते हैं, लेकिन जब आपस में बैठते हैं और दूसरों की तरक्की को देखते हैं, दूसरों के मशगलों को देखते हैं तो इस सर्द जज्बात हमारे सर्द जज्बात के अंदर भी इकबाल पैदा होता है, हमारे अंदर भी हौसला पैदा होता है, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ ताल्लुकात को उस्तवार रखें। और दूसरी बात यह है कि शुरू साल से आप लोग आइंदा जब आएँ तो चूँकि कलम की क़ुव्वत है और कलम का अपना कलम की अपनी एक सहर अंगेज़ी है, आइंदा साल से आप जब भी आएँ तो आप जो है मजल्ले में जितने भी हमारे यहाँ स्टेज जो गज़वा हमें फराहम करता है उन तमाम स्टेजों में आप हिस्सा लें और अपनी सलाहियतों को निखारने की कोशिश करें ताकि निदाए दरभंगा को हम मज़ीद से मज़ीद इल्मी मेयार पर हम ला सकें और इससे हम वो काम करें कि जो निदाए दरभंगा जब आइंदा मरतबा शाया हो, फिर दोबारा शाया हो, तीसरी मरतबा शाया हो, तो जिस उन्वान से शाया हो ये अपने उन्वान में एक दस्तावेज़ी हैसियत हासिल करें। आप इस हैसियत से काम करें, मेहनत करें और आइंदा साल जब आएँ जो आपके साथी हैं उनको हौसला से रहनुमाई करें और फिर जितने हमारे यहाँ स्टेज है उन स्टेजों में हिस्सा लें। मुझे लगता है गुफ्तगू तवील हो गई है, मौका गुफ्तगू की तुलानी का नहीं था, मुझे माफ़ फरमाइए। जो कुछ बातें मैंने कही अल्लाह ताला मुझे भी उसकी समझ की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।